نحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد۔ ہم سب کسی نہ کسی مسائل میں، کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی حالات میں مبتلا رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، معاشی ہے، صحت کا ہے، فیملی کا ہے، حالات انسان کے ساتھ زندگی میں گھبرا جاتا ہے، آدمی ادھر ادھر بھاگتا ہے، مدد دینے کی کوشش کرتا ہے، پیروں فقیروں کے پاس پہنچتے ہیں، عام لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، تعویذ بنانے کے وظیفے پوچھتا ہے، جی کوئی میرا رزق کا وظیفہ پتہ ہے، کہتا ہے میں فلاں چیز کا وظیفہ پتہ ہے۔ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ بتانے والے امام الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ذمہ داری لینے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہیے آپ کو یہ وظیفہ پکا، سارے مسئلے حل، سبحان اللہ، سارے مسئلے حل، سبحان اللہ، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو کر لیں، در بدر بھاگنے سے بچ جائیں گے، ڈپریشن سے بچ جائیں گے، سبحان اللہ، پریشانیوں سے بچ جائیں گے، سبحان اللہ، مصیبتوں سے بچ جائیں گے، سبحان اللہ، مزے میں مزے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی ہے پیر جو بتائے وظیفہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام الانبیاء بتا رہے سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ، ہیں؟ یقین پیدا کریں، حدیث ہے چھوٹی سی، بہت پیاری، میں تو عمل کر رہا ہوں، کافر سے سلسلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فائدہ ڈیفینیٹلی ہے۔ جب سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو ٹائم کو ہے صرف، فجر کے بعد، عصر کے بعد، اور کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں دی کہ 3 گھنٹے بیٹھو، 2 گھنٹے بیٹھو، 4 گھنٹے بیٹھو۔ پتہ ہے لوگ بیچارے کام پہ بھی جاتے ہیں، کوئی تھکے بھی ہیں، کوئی بیمار بھی ہیں، بے شک 3 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، اس سے زیادہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے، سبحان اللہ، تو نور ہے، جتنے آپ کر لیں الحمدللہ۔ لیکن شرط یہ ہے اس کی کہ پابندی ہونی چاہیے، سبحان اللہ، 2-3 منٹ تو کچھ بھی نہیں نا، آدمی بیٹھ جائے، مل کیا رہا ہے، سوچیں آپ، مل کتنی بڑی چیز ہے۔ تو میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں، سارے نمازی ہیں، بے نمازی تو کوئی نہیں بیٹھا، خیر بے نمازی کا تو کوئی وظیفہ چلتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی اس کا کوئی ضابطہ کوئی نہیں ہے بے نمازی کا۔ نماز تو شرط ہے انسان کی، شرط کس چیز کی؟ ایمان کی ہے۔ بھائی ایمان میں اور کفر میں جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے، نماز کو نکال دو تو بس نماز بھی کفر میں مل جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کافروں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بڑی جلدی حرام پہ چلا جاتا ہے، بہت جلدی اٹیک کر لیتی ہے اس کو، حرام کاری ہیں، بری چیزیں، وہ دنیا بہت جلدی پھنس جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ویکنس ہے رمضان کی، اس کی نماز کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو عادی کریں، بہت بڑی دولت ہے نماز، اللہ پاک نے ہمیں دولت، سبحان اللہ، اس کا خیال رکھیں۔ یہ ڈائریکٹ پکڑتا ہے کس وقت؟ آپ کے ایمان پر، سبحان اللہ، ایک دم اثر ہوتا ہے ایمان پر۔ جس کی نماز میں کمزوری آئی، پہلا اثر جو ہوگا اس کی، ہم کو یہ کیوں ہوگی جی پتہ ہے ہمارے ساتھ یہ حالات کیسے ہو رہے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ جس گھر میں نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی تو الگ چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نمازی بھی ہو، گھر میں نماز پڑھتا ہو بے شک، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نہیں جا رہا تو میرا دل کرتا ہے لوگوں کو جمع کر کے اس کے گھر کی آگ لگا دو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت اللہ عالمین کہہ رہے ہیں۔ کیا پتہ نہیں وجہ یہ ہے کہ اتنی سختی ہے اس پر،
ایمان کے بعد جو سب سے بڑا انسان کا عمل ہے نا بھائیو، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ بڑے آرام سے بیٹھی رہتی ہیں عورتیں بھی، وہ بھی پڑھتی ہیں، وہ بھی پڑھتی ہیں، وہ بھی پڑھتی ہیں، او قضا ہو گئی ہے۔ یہ کھیل نہیں ہے، ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے ایمان پر۔ اور جو یہ کہہ دیا کہ فرق ایمان کا، تو اللہ نہ معاف فرمائے، یہ آخری وقت میں پھر انسان ایمان کے ساتھ نہیں جاتا ہے، اور پھر ایمان کی حالت میں نہیں اٹھے گا۔ بے نمازی جو ہے وہ کبھی ایمان کی حالت میں نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ یہ تو فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ہم زور لگاتے ہیں اپنے بچوں پر، دنیا داری پر، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک دن اسکول مس ہو جائے تو قیامت آ جاتی ہے، اسکول نہیں گیا، اسکول نہیں گیا، آج پڑھنے نہیں گیا، فلاں نہیں گیا۔ بچہ ہے پھر پڑھ لے گا۔ بڑے بڑے لوگوں میں دیکھا، خود نمازی نہیں دیکھے، بچوں کو نہیں دیکھ رہے، نہیں پتا۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے ہماری گھر کے اندر۔ اگر آپ گھر میں فلاح چاہتے ہیں، بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، بلکہ ایک چیز سب سے بڑی، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، کوئی چیز بھی آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ نفس آپ کو بہت زور لگائے گا ہر چیز پر، کوئی چیز نہیں بچا سکے۔ ایمان نہ ہونا آدمی کے پاس تو کچھ کام ہی نہیں آتا۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ایمان ہے، ہم سمجھتے ہیں نہیں ہم تو حلال گوشت کھاتے ہیں، حلال گوشت کھائی دیجیے، وہ دکان تو لائی دو جاتے ہیں ٹوٹ۔ حلال گوشت سے نہیں آدمی مسلمان بنتا میرے بھائیو، نماز سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز بھی جماعت والی، سبحان اللہ، خالی نماز نہیں ہوتی ہے، مجبوری ہے۔ مثال کے طور پر بیمار ہے آدمی، ہم نے تو بیماروں کو دیکھا ہے بیچارے، حالانکہ رخصت ہے ان کو، پھر بھی اللہ کے خوف سے نماز کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ کوئی مجبوری ہے، میں کام کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، بھائی ہم نے بھی یہاں زندگی گزاری اسی ملک میں، جوان آئے تھے کہ آپ سامنے کیسے بیٹھے ہیں، کاروباری بھی کی، دکانیں بھی کی، بچوں سبحان اللہ، ایک شیخ کے ہاتھ پر پکڑا وعدہ کیا تھا کہ نماز نہیں چھوڑوں گا بس، سبحان اللہ، تو اب چھوڑنے والے تو بہت سی چیزیں آتی ہیں، تو دنیا ہے ہی چھڑانے والی چیز، یہ کوئی ایکسکیوز تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کہتا ہے میں تو تکلیف تمہیں دینا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مسجد تو بھری ہونی چاہیے فجر کے وقت نمازوں سے، بچوں سے، الحمدللہ ماں باپ اس پہ بہت غور، وجہ کیا ہوگی؟ بڑی واضح بات کر رہا ہوں آپ سے، کافر پیدا ہوں گے بچے، یہودی نصارہ کی حرکتیں ہو جائیں گی، ایسے ایسے حرام کام کریں گے، آپ خود حیران ہوں گے کہ اس نے سیکھا یہ کہاں سے؟ کیونکہ انسان کا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس درخت کے اندر کیڑا لگ جائے نا، وہ درخت پھل کبھی نہیں دیتا، کبھی پھل نہیں دے گا، کیونکہ کیڑا لگ گیا نا اس کے اندر، سینچتے رہے آپ، اس میں پھل کبھی نہیں رہے گا۔ نہیں جی میں نے تو بہت آم کا اچھا درخت لگایا، چوسا آم تھا، چوسا جو بھی ہوتا ہے، تو فلاں آم تھا جی، فلاں تھا، اس میں کیڑا لگ گیا اندر۔ اسی طرح انسان کی جب ایمان میں کمزوری آ جائے اور دخل آ جائے، تو اسی لیے کہا کہ ایمان میں اور نماز میں جو فرق ہے کفر کا فرق، مثل کیا؟ بس پھر کفر والی کافر والی حرکتیں کرتے ہیں انسان، اس کو بالکل معمولی بات سمجھیں۔ اللہ نے ایمان کے بعد جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا اقیم الصلاۃ کا ذکر فرمایا، پابندی کا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز انسان کی ہر گھر کے اندر الحمدللہ عورتیں جیسی اذان ہو فرسٹ کام کا نماز سے سب ہنڈی شنڈی بند کر دیں، کھانا پکانا نہیں کریں گی، اس کو چھوڑ کے کام کریں گی، اتنی بے برکت ہے کہ اس کھانے کے اندر جو بھی کھائے گا وہی فارغ ہو۔ ایسی عورت کا تو کھانا بزرگ کھاتے نہیں تھے، بے نمازی عورت کا نہیں کھاتے تھے کھانا، کیونکہ ان کے دل پہ اثر ہوتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ لگ جاتا تھا ان کو۔ ایک نمازہ لیا، میں بزرگ کی بات کر رہا ہوں آپ، کیونکہ اندر ان کا بہت صاف ہوتا ہے نا، صاف کپڑا ہو جیسے آپ نے سفید کپڑا پہنے، تھوڑی سی کالی ہوگی تو میں یہاں سے دیکھ لوں گا، جس نے کالی سے نے پہنی ہے اس پہ لگا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دبا ہے۔ جب انسان اتنا صاف ہو جاتا ہے نا بالکل شفاف، تو اس کے اندر پھر اتنی چیز بھی ہو تو فوراً محسوس کر لیتا ہے، اور جیسے لوگوں اٹھاتے تھے بس یہاں تک لا کے چھوڑ دیتے، کھانا کی صحیح عورت نہیں بنایا ٹھیک نہیں ہے، نہیں کھاتے، اگر کھا بھی لیا تو وامٹنگ کرتے تھے،
اس کھانے، کیونکہ اس کی نحوست نہ چلی جائے کہ جس عورت نے کھانا بنایا اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ اثرات ہوں گے اس چیز کی، کیونکہ اس پر جو اثر کر دیا ہے ایمان پر اثر ہوا ہے ڈائریکٹ اس کا. بڑے خوش پھرتے ہیں کہ ہماری صحت بڑی اچھی، پر نماز بے نمازی انسان سمجھو مردہ پھر رہا ہے، ایمان سے فارغ ہے، کسی وقت بھی کوئی حملہ کر کے شیطان اس کو کافر یہودی ڈکلیئر کر سکتا. بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا ہے بہت. پھر ایک شاہ کہتے ہیں میرا دل کرتا جی میں چرچ میں جا کر بیٹھ جاؤں. میں کیوں؟ بڑا سکون ملتا ہے جی. دیکھیں تو اب بتائیں یہ حالت کب پہنچتے آدمی پہ، کب پہنچتے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، دیٹس ویری سیریس، ویری سیریس. ہم اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھیں یہ جو پود نکل رہی ہے نا، صرف اس کو ایک تحفہ دے دیں آپ، 5 وقت نماز کا پابندی، الحمدللہ ایسا درخت نکلے گا حیران ہو جائیں گے. یہ بچے وہ کام کریں گے کہ ان کی ایمان نہیں لیں گے. کتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جائیں، ایمان نہیں لے گا. کیوں کہ نماز اتنی مضبوط چیز ہے. کس چیز کو مضبوط کرتی ہے؟ مجھے بولو، سمجھ نہیں بات. سنتے تو نہیں نا، سنتے پائے ہو ہاتھ تو کھڑا کرو سمجھ آ رہی ہے بات میں. چلو سمجھتے پہ چھوڑو، مجھے پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں، برلن میں ہوں، بولٹرن میں ہوں، مانچسٹر میں ہوں، دماغ گھوم وہی آدمی نظر آ جاتے ہیں مجھے سارے، پیچھے پہ آ گئے نا سارے. تو الحمدللہ پہلی چیز وظیفہ بتا رہا تھا اللہ کے نبی نے بتایا کہ بھائی جس نے نماز فجر پڑھی اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیا، پھر نماز عصر پڑھی. خاص بات ہوگی اس میں جو اللہ کے نہیں بتا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ان کی حکمتوں کا، اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو اس پہ کرنا ہے. کیوں، کیا، کب، اس میں کیوں نہیں ہے جی؟ مغرب کی بات کیوں نہیں ہے؟ عشاء کی بات کیوں نہیں ہے؟ یہ بندر لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ کیوں کہ اللہ کا کام نہیں چلتا. بتا دیا روزہ رکھنا ٹھیک ہے، کیسے رکھنا ہے؟ کھانا چھوڑو. کب کھانے؟ اس وقت کھانا. اچھا اس وقت کیوں نہیں ہے؟ اس وقت کیوں نہیں ہے؟ وہی نہیں ہے. بندگی یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے مان جاؤ. کیوں کیا اللہ کے نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، جی اس ملک چاہیے اس ملک، یہ کیا بات ہے؟ کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان ہے بے نماز والا. آپ تو پوچھتے تھے صحابی کس کا حکم ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اسی وقت عمل ہو جاتا. گھر نہیں جاتا، اس نے کہا گھر تو جاتا ہے. گھر کی بات ہے، اگر میں اب مر جاؤں حکم تو مجھ تک پہنچ گیا، اگر میں عمل نہ کروں گھر پہنچ جاؤں موت آ جاتا میں تو کافی ہو گیا، مر گیا. نہیں سمجھ گا؟ ہمیں پتہ نہیں کس کا حکم ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس نے اپنے جواز پیدا کیے ہیں، اپنی سوچ پیدا کی. بھائی دو ہی تو چیزیں، اطیع اللہ و اطیع رسول. میرا حکم ہے اللہ تعالیٰ، میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں اس چیز کو، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. حکم اللہ ہوتا ہے، اللہ کی نہیں وضاحت کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں. بھائی جو بھی حکم اللہ کا آ جائے اس کو ہم نے مانا. تو فرمایا فجر، آگے بات سن، فجر کی نماز تھوڑا ذکر. اللہ توفیق دے، اگر بیٹھ گیا کوئی اشراق کر بولو سبحان اللہ. اشراق پر بیٹھ گیا تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہوں اس بندے سے. میں اسے 1 گھنٹہ بیٹھا ہے اور مسجد میں بیٹھ کے سورج کی شعاعیں دیکھ رہا ہے وہ، اور پھر اس نے اٹھ کے 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لی ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے اس وقت تک مجھے اپنا ذکر محب رکھا، ذکر کرایا. تو پھر میں خالی نہیں جانے دوں گا، بالکل نہیں جانے دوں گا. کوئی موسم ہو، کتنی پابندی ہو حج پر، کتنی پابندی ہو میرے پر، چاہے پیسہ بھی نہ ہو اس کے پاس، ٹکٹ بھی نہ ہو، لیکن اس کو خالی نہیں جانے دوں گا. اس کو پورا ایک حج میرے کا ثواب دوں گا بغیر ٹکٹ، بغیر پاسپورٹ. چلیں ٹکٹ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، میرے جیسا گندا آدمی چلا جائے، گارنٹی ہے کہ میں قبول ہو گیا؟ کیوں بھائی گارنٹی ہے؟ لیکن یا تو اپنا گئے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو راضی کر لیا کہ نا یہ میرا ہے، کعبہ بھی میرا ہے، مدینہ بھی میرا ہے، تو میری مرضی ہے، قانون میرے چلتے ہیں. تو گیا نہیں، ثواب پہنچ گیا تیری، زیارت بھی کرا دوں گا تجھے ماشاءاللہ. تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ. یہ تو اتنا ہے کہ جتنا آپ چائے میں چینی ڈالتے جائیں گے میٹھی ہوتی چلی جائے گی.
لیکن چلو جو یہیں تک چاہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفہ چاہیے وہ بھی کافی پڑھ لیں. جب انسان صبح کے فجر کے بعد تھوڑا ذکر کر لیتا ہے، عصر کے بعد تھوڑا ذکر کر لیتا ہے، اللہ نبی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے بندے نے صبح ذکر کیا تھوڑا سا، عصر کے بعد بھی ذکر کیا، اب جتنا درمیان کا حصہ تیرا ہے، صبح اور شام میں سارے معاملات ہوتے ہیں نا ہمارے، اسی درمیان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں درمیان کا جتنے بھی تیرے معاملات ہیں اس کا سب کا ذمہ میں لے لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے ایکسیڈنٹ ہونے کا، تیرے کاروبار کا، تیرے گھر کا، تیرے بچوں کا، ہر چیز کا میرے ذمہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ نہیں کہ آپ نے 2 دن کیا ابھی تو کچھ ہو ہی نہیں گیا ایسا. اللہ تعالیٰ کے وظیفے جو کہتے ہیں میرے وظیفے چلتے ہیں جب تک کہ موت نہ آئے تجھے. پکا پکڑنا. امید ہے انشاءاللہ آپ اس وظیفے میں عمل کر کے دیکھیں، انتہا فائدہ کہا جائے تو انشاءاللہ الحمدللہ. فجر تو ذکر ہو گیا تھا، اللہ کا بڑا کرم تھا. اثر آ گئی ہے ماشاء اللہ. اثر کا بہت قیمتی وقت ہے اس وقت، بالکل روزے کے قریب آ چکے ہیں، فرشتے ڈاؤن آ گئے ہیں بالکل خوشخبری دینے کے لیے کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے. یہ علامت ہے نا، آدمی افطاری کرتا ہے ماشاء اللہ یہ بخشے گا. سنے ہو جب جنت تم کھجور و پانی میں رکھو، لانے سے خوشی میں تمہیں بخش دیا ماشاء اللہ. تو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں الحمدللہ. کریں گے بھائیو؟ دوشی پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم لک الحمد لک الشکر اللہم حسن اللہم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وتقبل منا وادخلنا جنة یا عزیز یا غفار. اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت یا شافی الامراض اشف مرضانا یا شافی الامراض اشف. اللہم اشفی مرضانا مرضى المسلمین اللہم اشفی مرضانا مرضى المسلمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.